وہ مصحف کامل ہو یا نہج بلاغا، قرآن کے لہجے میں بھی امراء کا اثر ہے۔ شروع پاک پروردگار عالم کے نام سے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جسے نصیری کا خدا بھی اپنا خدا کہتا ہے۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس کے لیے ہر چیز سجدہ ریز ہے، جس کے سامنے ہر چیز حقیر و ذلیل ہے۔ تمام تعریفوں سے ہیں۔ تمام تر درود و سلام ہو ان پر جن پر خود پروردگار عالم اپنا درود و سلام نازل کرتا ہے۔ اور آج آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام مودت معصومین میں۔ تمام دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والی کانوں کو شازانہ صد کا سلام عرض ہے۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں جس موضوع پر بات ہوتی ہے، جس کتاب پر گفتگو ہوتی ہے، وہ کتاب ید اللہ کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے اور نور اللہ کی کتاب ہے، تو کیوں نہ اس کتاب کی ہم بارہا بات کریں اور بارہا اس کی گفتگو کی جائے۔ تو آج مودت معصومین کا تیسرا ایپیسوڈ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکالر اور ذاکرہ اہل بیت موجود ہیں ہمارے ساتھ، سائرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مالک کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے، اور پرسوں ہی ولادت بسعادت امام علی رضا علیہ السلام گزری ہے۔ میں چاہوں گی کہ کیوں نہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کچھ مولا کے نام سے کیا جائے اور مولا کے اوپر گفتگو کی جائے۔ میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ ذات امام علی رضا پہ کچھ کہیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، امام المطالب، امام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر، ضربت علی یوم الخندق، افضل من عبادت الثقلین۔ شاہزنان، جیسے کہ یہ جو عشرہ کریمہ ہے، اس کی پہلی جو ابتدائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو یہ عشرہ ہے، پہلی ذکر سے لے کر 11 ذکر تک اسے عشرہ کریمہ کہتے ہیں۔ پہلی ذکر جناب معصومہ کم کی ولادت، اور 11 ذکر امام رضا کی ولادت۔ ماشاءاللہ سے دونوں بہن بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے، اور دونوں کا مرتبہ اتنا بہترین کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی امام رضا کی ولادت نہیں ہوئی ہے، کہا کہ رب کا حرم جو ہے کعبہ ہے اور نبی کا حرم مدینہ ہے، میرے بابا کا حرم نجف ہے اور میرا حرم وہاں ہوگا جہاں میری اولاد ہوگی، یعنی کم ہوگا، اور یہ وہ سرزمین ہوگی کہ جب آ کے کوئی زیارت امام رضا کرے گا، خود امام رضا کا کہنا کہ جب تک کوئی شخص میری بہن کی زیارت نہ کرے تو گویا اس نے میری زیارت نہیں کی، تو 1000 مقبول حجوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کیا کہنے امام رضا کے کہ ان کی ولادت پہ ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام کافی سارے چینلز پہ ہو رہے ہیں، اور کافی بڑی بڑی ذاکرہیں بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ان پہ میں زیادہ تبصرہ تو نہیں کروں گی، لیکن صرف ایک چھوٹی سی جو ہے وہ نظم سے ابتدا کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ نظم جو ہے احسن زیدی ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، اور بطور ہدیہ انہوں نے بڑے خوبصورت اپنے الفاظ مجھے ہدیہ کیے کہ آپ پڑھتی ہیں سائرہ تو آپ پڑھیے گا لازمی۔ اور میں بھی اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں پروگرام آپ کے سٹارٹ ہونے پہ فوراً ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں ہے، اب وہ خیر مل چکی ہے مجھے۔ اور یہ جو غزل ہے، مطلب یہ نظم جو مولا رضا پہ لکھی ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ مولا رضا جن کا لقب شمس الشموس بھی ہے، اور رباب قاضمی نے بڑا بہترین ڈیفائن کیا تھا آپ کو شمس الشموس کا، کہ شمس کے معنی ہے چراغ کے، اور یہ وہ روشن کرنے والی چیز کے، لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جو علم کے لیے روشن ہوئی ہوئی ہے، ان کو بھی چراغ دکھاتے ہیں۔ اگر علم ڈھونڈنا ہے تو ان کے دل سے ڈھونڈنا ہے، یہ انیس النفوس ہے، یعنی کہ تمام پاک نفوس کے مالک ہیں۔ جب آپ کا دل ہو نا کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں، یہ کروں یہ نہ کروں، اب لوگ چاہتے ہیں فجر کی نماز جو ہے علی الوقت پڑھیں،
لیکن پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ نہیں جو ہے وہ اٹھ نہیں پاتے. یہ گناہ کروں لیکن نفس جو ہے وہ ہمیں جو ہے منتشر کر دیتی ہے. جیسے کہ ایک فرشتے کا واقعہ پورا نہیں بتاؤں گی, صرف ایک جو ہے وہ نتیجہ دیتی ہوئی چلوں گی کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیجا کہ دیکھو اگر میں نفس دے دوں تو تم انسان سے زیادہ بہک جاؤ گے. اور وہ جب فرشتے آئے تو انہوں نے ایک عورت کی خاطر شراب بھی پیا, ایک عورت کی خاطر قتل بھی کیا, اور ایک عورت کی خاطر زنا بھی کیا. تو کہا دیکھو یہ نفس اگر میں انسان کو دے رہا ہوں اس سے گناہ ہو رہے ہیں, تو یہ نفس اگر فرشتے کے پاس بھی آ جائے تو یہ فرشتے بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اور پھر کہا گیا بڑا خوبصورت سے کلیہ جو ہے میں یہاں دیتی چلوں کہ جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں تو ایک بڑا خوبصورت سے کلیہ یہاں دوں گی کہ بس ایک مرتبہ اپنے دل میں کہیں, اپنے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے کہیں السلام علیکم یا انیس النفوس. تو پھر وہ جو انیس النفوس ہیں, جو آپ سے جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو یہ وہ رضا ہے جو اپنے زائرین سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ آپ کو گمراہ ہونے ہی نہیں دیں گے. یہ ایک چھوٹا سا کلیہ ہے. اور پھر مدد کرتے ہوئے پھر میں اپنے نہج البلاغہ کے کلام کی طرف آؤں جو ہے جس نے بھی مولا رضا آپ کی مدد کی ہے, جس نے بھی مولا رضا آپ کی مدد کی ہے, اس نے قرآن مودت کی تلاوت کی ہے, اس نے قرآن مودت کی تلاوت کی ہے, اور خون کی قلب کی آنکھوں کی طہارت کی ہے, جس نے بھی آپ کی مولا رضا زیارت کی ہے. اور یا غریب الغربا جس نے کہا شام و سحر, یا غریب الغربا جس نے کہا شام و سحر, گویا اس شخص نے شاہی سے بغاوت کی ہے, شاہی اس وقت کے حکمرانوں سے بغاوت کی ہے. اور آ گیا خواب میں جو روزہ اقدس ان کا, آ گیا خواب میں جو روزہ اقدس اس کا, ساری رات بھر سوتا اور زیارت کی ہے. لیکن جنہوں نے لکھا ہے ہو سکتا ہے ان کے خواب میں مولا رضا آئے ہوں اور یہ اذن بخشا ہو کہ وہ ان کی مدح میں جو ہے یہ غزل لکھے. وہ کہتے ہیں آ گیا خواب میں جو روزہ اقدس ان کا, رات بھر سوتا اور زیارت کی, یعنی خواب میں اگر ان کی زیارت ہو جائے تو پھر انسان کو زندگی کی حیات بھی نہیں چاہیے, پھر وہ سوتا ہی رہے گا. اور آپ کے روزہ اقدس سے ملا رزق مجھ کو. آپ دیکھیں آج ایران کا جو دبدبہ ہے نا وہ مولا رضا کی ہی شان ہے. یہ مولا رضا ہے کہ آج ایران میں اتنا بڑا جو ہے اس کا دبدبہ ہے. آپ کے روزے اقدس سے ملا رزق مجھ کو, ناز میں کیوں نہ کہوں بات یہ قسمت کی ہے. اور چمکتا ہے شمس امامت رضا سے, چمکتا ہے شمس امامت رضا سے, مہکتا ہے باغ ولایت رضا سے. بڑی خوبصورت یہ بات ہے, چمکتا ہے شمس امامت سے, اس لیے کہ حالانکہ پروگرام میرا نہج البلاغہ کا ہے لیکن یہ بات کہتی چلوں کہ ہم میں ہی اتنے فرقے بڑھ گئے تھے, اور یہ رسول نے جو ہے پیشن گوئی کر دی تھی کہ دیکھو علی کے بعد جو ہے علی بھی بن سکتے ہیں, مولا حسن کے بعد بنی حسن بھی بن گئے, بنی حسین بن گئے, بنی فاطمہ بن گئے. اور جیسے کہ روا بنٹی نے بھی بتا چکی تھی کہ یہ قوم رسول اللہ کے بیٹوں سے, دیکھیں بنی امیہ, بنی ہاشم اور وہ دوسرے بھائی, ان دونوں سے بنی ہاشم کی ایک نسل چلی اور ایک بنی امیہ چلی, یہ اس وقت بٹی تھی. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے بنی عباس کی ایک نسل چلی, اور انہوں نے سادات کا نام لے کے میں ان کے خون کا جو ہے وہ بدلہ لوں گا, لیکن در حقیقت ان کا پہلے سے ہی جامع یہ تحریک امام جعفر صادق کے دور سے شروع ہوئی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ تحریک جو شروع ہوئی تھی وہ صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ نام ہم سادات کا لیں گے, خون حسین نام لیں گے, بنی حسن کے ایک بہت بہترین شخص کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا تھا کہ ہم خون کا بدلہ لیں گے, لیکن در حقیقت خون کا بدلہ نہیں لیا, بلکہ اس مروان کی حکومت میں سادات کی زیادہ خون ریزی ہوئی جو امام جعفر صادق کے وقت میں تھی. اور میرے مولا امام جعفر صادق تقیہ کر کے اپنی زندگی گزارتے 65 ایئرس, لیکن آخرکار جب حالات ایسے ہو گئے تو پھر میرے مولا نے قیام کیا. بس یہ گفتگو میں تمام کرتی ہوں اس پر اور اپنی نہج البلاغہ پہ آتی ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ نے کچھ چند اشعار پیش کیے ہیں امام علی رضا کی شان میں, میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ایک اشعار ان کی شان میں پیش, ایک شعر ان کی شان میں پیش کروں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. کیوں نہیں. فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی سرحد دیکھو, فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی سرحد دیکھو, اے محبان رضا جانب مشہد دیکھو, اور جگمگاتے ہوئے یہ چاند ستاروں نے کہا, جگمگاتے ہوئے یہ چاند ستاروں نے کہا, نور کے گھر ہوئی نور کی آمد دیکھو, اور خانہ کعبہ کے قبلے کو اگر دیکھنا ہو
خانہ کعبہ کے قبلے کو اگر دیکھنا ہو جا کے سلطان خراساں کا مرکز دیکھو. اور میں چاہوں گی کہ اسی کے ساتھ آپ ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور پہلے خطبے کا ہم تیسرے مراحل پہ غالباً موجود تھے کہ انبیاء اکرام کا انتخاب. تو میں چاہوں گی کہ آپ اسے تفصیل سے بیان کریں کہ یہ کیا موضوع ہے اور مولائے کائنات اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ہاں جیسے کہ شاہجہاں آپ نے کہا کہ تیسرے مراحل پہ تھے، ہم تیسرے مراحل پہ نہیں تھے. آپ کی لاسٹ ایپیسوڈ یعنی سیکنڈ ایپیسوڈ میں جو ہے آپ کی طبیعت خراب تھی اور ہم نے جی 3 بالکل. مراحل طے کر دیے تھے ماشاء اللہ سے. چوتھے ٹھیک ہے، یعنی مراحل کہ پہ. توحید، ہاں توحید، اور پھر اس کے بعد خلق عالم، اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق جناب حضرت آدم کی کیفیت، اور پھر اسی کے ساتھ جناب آدم کی کیفیت کے ساتھ میں نے یہ بتا دیا تھا کہ شیطان نے کس طرح سے گمراہ کیا. گویا کہ وہ ترک اولا ہوا تھا کہ غلطی خطا نہیں کی تھی، کیونکہ ہم تشیع میں تو یہ کانسیپٹ تصور پایا ہی نہیں جاتا کہ نبی جو ہیں معصوم جو ہے ان الخطا، وہ کبھی بھی خطا کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ترک اولا تھا. ترک اولا کیا ہے، میں اپنے ویورز کو بتاتے چلوں کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حدیث کو جو ہے مولا متقیان تک منتقل کیا، مولا سے ہم کو ملے ہیں. ٹھیک، تو یہ علم رسول اللہ کو خود جبرائیل اور پھر جبرائیل کو پروردگار عالم، یعنی کہ رسول کے سامنے ہی دنیا خلق ہوئی. پہلے تو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مولا متقیان کا خلق ہو چکا تھا اور انہی کے سامنے کائنات چل رہی تھی. تو ترک اولا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، حضرت آدم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھایا اور یہ کہا کہ اس کے کر نہیں جانا، لیکن اس جیسا درخت کا پھل کھایا گیا. اور پھر حضرت آدم بھی اس چیز سے نامعلوم تھے کہ شیطان کس طرح سے بیس بدل کے آئے گا. تو اس چیز کو ترک اولا کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، لوگ ہمیشہ ہی ہم سننے میں آتا ہے، تو یہ اس کی تصحیح کرنا چاہوں گی میں. حضرت آدم سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ ترک اولا ہوا. ہمارے یہاں انبیاء علیہ السلام معصوم سمجھے جاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام معصوم سمجھے جاتے ہیں. جب ہی ہم علیہ السلام لگاتے ہیں، جو معصوم ہوتا ہے اس کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ان سے یہ کام ہوا. اس کے بعد پھر جو 14 مرحلہ آتا ہے وہ انبیاء کرام کا انتخاب آتا ہے. اب جیسے کہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ جناب آدم کو پروردگار عالم نے 2 بیٹے دیے. ٹھیک ہے، اور عابل اور قابل کی مثال دی جاتی ہے کہ 2 بھائی. کون سے بھائی تھے، کس چیز کا جو ہے اس کے ساتھ تبصرہ کیا گیا، پروردگار عالم نے ان 2 بھائی کے ذریعے کیا تعلیم دی. تو ہمیں یہ ملتا ہے انبیاء کا جو ہے انتخاب اس کے ذریعے اور اس کی تفسیر میں کہ اس کے بعد ان کی اولاد میں سے انبیاء کا انتخاب کیا اور وہ وحی کی حفاظت کرنے لگے. اب کس سے انبیاء کا خطاب کیا، میں یہاں تھوڑا سا ایک تجسس کرنا چاہوں گی. شاہجہاں ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ عابل کو قابل نے قتل کر دیا. جی ٹھیک ہے، اب سرزمین ہستی سے عابل جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں، قابل بچ گئے. قابل نے تو خطا کیا، گناہ کر دیا، بھائی کا قتل کر دیا. تو کیا وحی اور امامت کا سلسلہ کیا ان میں شامل ہوا؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ آتا ہے. نہیں، بلکہ ان کی نسل سے جناب شیش علیہ السلام کو اور پھر اور انبیاء کو منتقل کیا. ڈائریکٹ انبیاء اور وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہوا. پروردگار عالم نے ابھی تھوڑا سا وقفہ رکھا ہے کہ اب ان میں سے معصوم جو ہیں وہ چلیں گے. اب جب انبیاءوں کا انتخاب کرنا تھا، وحی کو محفوظ کرنا تھا، تبلیغ کرانی تھی، امامت کا عہدہ بھی دیا گیا. صرف نبی نہیں ہے بلکہ امامت کا بھی عہدہ دیا گیا. ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ ان کے بعد ان کے 12 وصی تھے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ معلوم ہوا جناب ابو طالب کی حدیث سے بھی ہمیں یہ جملہ کہ ابھی رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، دورے بچپنے میں ہے. اور اب انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ کیا، اور جب دعوت ذوالعشیرہ کیا اس کے بعد نبی نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو جناب ابو طالب نے کہا تم بتاؤ. تو کسی نے صادق اور امین کہا میرا تو بھتیجا، میں اپنے منہ سے بتاؤں گا. تو پھر کیا بتایا میں نے؟ لوگوں سے پوچھنا جو تھا وہ جو ہے اس کا جو ہے بہترین کمال تھا. اور جب پوچھا گیا تو لوگوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے بھی صادق اور امین پایا. کہا نہیں، میں نے اپنے بھتیجے کو موسیٰ جیسا پایا. جیسے موسیٰ تھے ویسا محمد عربی کو پایا. جیسے موسیٰ جو ہے معجز نما تھے، بے شک فخر موسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن جناب موسیٰ کو رسول اللہ سے نسبت اس لیے کہ جناب موسیٰ کے بھی 12 وسیط جانشین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 12 جانشین ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ پھر بھی تبلیغ کا سلسلہ امامت میں منتقل ہوا اور پھر بتایا گیا کہ آخری مخلوقات عہد لیا تبدیل کے، جیسے کہ دنیا ابھی خلق نہیں ہوئی تھی، یہ جو ہے سب کچھ پری پلان، یعنی کہ سب کچھ جو ہے عالم ارواح میں لوح محفوظ پہ ہر چیز جو ہے طے ہو چکی تھی. ابھی جناب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے ہی ان سے وعدہ لے لیا تھا. کیا وعدہ لے لیا تھا؟ نبی کی جو نبوت ہے، آخری نبی کی نبوت، اس کے بارے میں عہد لی گئی تھی کہ ضامن شفاعت جو ہے محمد مصطفیٰ محمد عربی ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، ہمیں ایک ایگزامپل دیتی چلوں، جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے نا، جیسے کوئی بادشاہ آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے انتظام کیا جاتا ہے. پہلے ان کا چھوٹا کارکن آئے گا، پھر بڑا کارکن آئے گا، پھر اس سے بڑا، تاکہ ایک ماحول بن جائے. ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ماحول بنایا جایا جا رہا تھا کہ نبی آئیں گے. نبی کو سب سے آخر میں رکھا اس لیے تھا کہ ایسی ہستی ہے، پروردگار عالم کے ایسے محبوب آ رہے ہیں کہ پروردگار عالم پہلے اس کا انتظام کرنا چاہ رہے. دیکھو نبی آ رہے ہیں، بتانا تھا کہ دیکھو ہر طرح کے موضوع میں نے نبیوں کو دے کے بھیجے، لیکن ایک نبی ایسا آئے گا جو فخر انبیاء ہوگا، جس کے پاس وہ تمام موضوعات ہوں گے. اور پھر اس کے جو 12 جانشین ہے، تمہارے 12 جانشین بھی ہے، لیکن دیکھو اس کی جو 12 جانشین ہے وہ ایسے ہیں جو حجت کائنات ہوں گے. ان کا مرتبہ کسی سے بھی جو ہے ہم نہیں لگا سکتے. تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے پھر تمام کو معرفت دی گئی. دیکھیں دین ادیان جو ہے بدلتے رہے. جناب ابراہیم کی ہی نسل سے نسل یہودی بھی بن گئی، جناب ابراہیم کی ہی نسل سے نسل یا نصارہ بھی بن گئی، یعنی حضرت عیسیٰ کی نسل. اور پھر جناب ابراہیم کی ہی نسل میں پروردگار عالم نے آخری رسول کو بھی مبعوث کرنا تھا، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو نبی بتاؤ ان کو، یاد دلاؤ کہ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کعبہ کو اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ پروردگار عالم میری نسل میں نبوت کو رکھنا، میری نسل میں امامت کو محفوظ کرنا. تو یہ دعا جو ہے مستجاب جو ہے جناب ابراہیم کی ہوئی ہے. بتانا یہ تھا کہ دیکھو جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم آج دین مطلب جناب ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں، درود ابراہیم بھیجتے ہیں. شہزادہ ہے سامنے؟ اچھا کچھ ہینگنگ سی ہو رہی ہے. جیسے کہ آج درود ہم بھیجتے ہیں، درود ابراہیم، جو کہ جناب ابراہیم کی پوری آل پہ جاتی ہے. اب یہاں سوال آتا ہے جب جناب ابراہیم کی آل پہ جاتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ سے لے کے جناب ابراہیم تک کی جتنی وہ انبیاء کی نسل، جتنی جو ہے وسیعوں کی نسل، جتنی حجت خداؤں کی جو ہے وہ سیریز، یعنی کہ جو کڑی چلتی آ رہی ہے سب پہ جا رہی ہے. تو اس میں تو ابو لہب بھی تھا، رسول اللہ کا ایک چچا ابو لہب بھی تھا. قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. تو قرآن نے اگر ایک رسول کی چچا کی مذمت کی ہے جس کا نام ابو لہب ہے، اور بہت تائید کے ساتھ وہ کی ہے کہ ایندھن جو ہے اس کے سر پہ ہے، اور اس کی بیوی کی مذمت کی، کیوں جناب ابو طالب کے قصے گا رہا ہے؟ پھر کیوں ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا جا رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ حجت خدا سے کائنات خالی نہیں تھی. انبیاء کرام کا انتخاب کیا، تو اسی انتخاب میں ہمیں بتانا منسوخ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہی دین حضرت ابراہیم کی نسل سے جو بنی ہاشم آ رہے ہیں، یہ حجت خدا اس وقت اس طرح کے تھے. پروردگار عالم نے حجت سے خالی نہیں رکھتی تھی کائنات. 550 سال کا جو وقفہ چلا آیا نا، تو یہ ان حجت سے، اور پھر بنی ہاشم کے ان لوگوں کو ارہاس موضوعات، یہ ارہاس کہتے ہیں وہ چیزیں، وہ موضوع کہ جو بتاتے ہیں کوئی خاص ہستی قبل جو ہے آنے والی، اس کی قبل ولادت، یہ جو ہے موضوعات رہنما ہو رہے ہیں. جس طرح جناب ابو طالب کے والد عبد المطلب زمین ہوا کھودتے ہیں، لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں ہم آپ کی کیسے جو ہے وہ تائید کریں کہ آپ سچے ہیں. تھوڑا آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کنواں پہ قدم رکھا، کنواں خود بخود پانی کو اگلنے لگا. ٹھیک ہے، اب وہ جو حجت تمام کرے تھے اور لوگ مخالف ہو گئے تھے، ایک مرتبہ ان کی جو ہے سب کے سب بیعت کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ پروردگار نے اپنی حجت کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور بنی مرسل خطاب منزل اور حجت لازم کے طریقوں سے محروم نہیں رکھا. یہ وہ طریقہ تھا. پھر بات آتی ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تیزی سے چلوں گی کہ 9:10 تقریباً ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد
کہ یہاں پر کیا ہے بعثت رسول میں یہاں تک کہ مالک نے اپنا وعدے کو پورا کرنے اور اپنے نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا، جیسے میں بتا چکی ہوں، جن کی علامتیں مشہور، ولادتیں مسعود اور مبارک تھی، یعنی کہ ان کی ولادت بھی یہ معجز نما تھی، یہ بتا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ایک ہی کر کے سب آتے ہیں تو جو سب سے آخر میں آئے گا وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ موضوع بتاتے ہیں کہ جب پوری کائنات کی تمام انبیاء، دیکھیں جناب موسیٰ کی کتابوں میں بھی آخری نبی کے بارے میں جو ہے پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے، اس طرح جناب عیسیٰ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، جب دونوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو آخری نبی حجت جو ہے، آخری حجت خدا جو ہے نبی وہ آنے والا، اور تمام 12 حجتیں اسی کی نسل میں سے ہوں گی، تو ان کے بارے میں جب اتنا تذکرہ ہے تو وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی جو پروردگار عالم کا محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خطبے میں جو ہمارے پاس 5واں مائل ہے وہ قرآن اور احکام شریعت ہے۔ اب میں یہاں بولتی بھی چلوں، چاہے کسی کو ہضم ہو یہ بات یا نہ ہو، کہ جب بات قرآن اور احکام شریعت کی آتی ہے تو مجھے رسول کی ایک حدیث یاد آتی ہے، انا مدینہ تو علم علی بابوہا، میں جو ہے وہ حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھو قرآن اور شریعت پہ تمہیں عمل کرنا ہے، تمہیں عمل کرنا ہے، پروردگار عالم کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن دیکھو ساتھ اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت کو ڈھونڈنا، اگر علی نہ ملے تو حسن کو ڈھونڈنا، حسن نہ ملے تو حسین کو ڈھونڈنا، یہ در ہے جہاں سے ہدایتیں جو ہیں ہدایتوں کے تجسم پھوٹتے رہیں گے، ایک بائی پھوٹتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی دیکھیں کافی ساری کتابیں میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں مصحف کریم سے بڑا خوبصورت سے ایک واقعہ نکال کے بیٹھی تھی، رباب کاظمی کی جو بک ہے مصحف کریم، اس کا ایک بہت خوبصورت سا عنوان ہے جس میں ایک مفر سے جو ہے مولا متقیان کے سوال جواب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 دن کے بعد وہ مفر آتا ہے، اور مفر کنویں والا ہے اور تعزیہ لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ دربار میں پوچھتا ہے کون مسجد و جانشین ہے، مولا متقیان سے ملاقاتوں پہ سوالات اور جوابات ہوتے ہیں، 30 سے اوپر سوالات کیوں، مولا نے اس کا علمی جواب دیا۔ بڑا دل تھا کہ میں اس کو تذکرہ کروں، لیکن بہت زیادہ ٹائم ہمارا گیا اور میں نہیں کر سکی، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں لازمی کروں گی، اور آپ کو بھی سن کے بڑی خوبصورت وہ گفتگو جو ہے وہ علم سے جو ہے آپ آشنا ہوں گی، کتنے بہترین جو ہے مولانا جواب دیے، اور جو ہے علم کے اور مزید جو ہے وہ راستے کھلتے رہتے ہیں ان سارے جوابات کو سوچ کے۔ تو جب احکام اور شریعت کی بات آتی ہے تو پھر در علی ابن ابی طالب کیا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر حج بیت اللہ، پروردگار عالم نے تم لوگوں پر حج بیت اللہ حرم کی جو ہے وہ زیارت فرض کی ہے، زندگی میں ایک بار لازم فرض کی ہے، لیکن جب آپ کے تمام فرائض پورے ہو جائیں، جیسے لوگوں کے لیے قبلہ بنا دیا، جیسے کہ میں نے ابتدا میں امام جعفر صادق کی حدیث میں بتایا تھا کہ پروردگار عالم کا ایک حرم ہے، اس حرم کا نام جو ہے خانہ کعبہ یعنی قبلہ ہے، جہاں اب تمام دنیا جو ہے وہ تمام جہان کے لوگ، تمام جہان کے مسلمان جو ہیں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ چاہے آج ہم کتنے تفرقوں میں پڑ گئے، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ ابھی بھی وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بین الاقوامی اتحاد پر جوڑ سکتی ہیں۔ وہ کتاب خدا بندی یعنی کلام بلاغت ہے، یہ قرآن عظیم ہے، وہ نبی کی آخری نبوت ہے، اور پھر یہ کعبے کا رخ ہے کہ سب اس کی طرف کوئی بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھتا۔ اور یقین جانے کہ کوئی یہودیوں سے مسلمان ہو، یعنی نسل یہود سے مسلمان ہو یا نسل نصارہ سے ہو، لیکن وہ بھی جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور چھوٹا پڑے یہاں میں ایک شعر پڑھوں گی بڑا خوبصورت، اس کے اختتام میں جب کعبے کی بات آتی ہے تو مجھے میرے مولا کی ولادت یاد آتی ہے، اور وہ پڑھوں گی بس اس کے اختتام میں۔ حج بیت اللہ اللہ کا مالک نے اپنی عظمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے اعلان کی نشانی قرار دیا۔ اس نے مخلوق میں سے ان بندوں کا انتخاب کیا جو اس کی آواز سن کے لبیک کہتے ہیں۔ جب بات آئی نا ہم دیکھیں یہ جو ہم تمام مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مومن ہیں، تو بے شک ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تو حدیث قدسی میں بھی ہے کہ ہمیں اس مٹی سے خاص سے بنایا جس سے اہل بیت کو جو ہے بنایا گیا، اور پھر ہماری جو مٹی ہے یعنی کہ ہمارے جب ہماری تخلیق ہو رہی تھی تو ہمارے سینوں میں جو دل، ہمارے قلب میں وہ مودت اہل بیت جو ہے وہ بھر دی گئی ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں رکھی جاتی، اہل بیت کی محبت ہمارے سامنے ہمارے دلوں میں نہیں رکھی جاتی، اور ہم پہ یہ گرہ بن جاتی
تو یقین جان لے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے علم کے کتنے دروازے کھل جائیں، خود مولا سے مناظرے ہو گئے، پھر بھی جو ہے ان کے دماغ کی گہرائی نہیں کھلی. تو یہ تو جو ہے ہم پہ آل کرم کا فضل و کرم اور لطف ہے کہ ہم جو ہے اس گھرانے سے پروردگار نے کعبہ کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا. وہی جو میں نے اپنی باتوں میں کہا، یہی آج اس کے حج کو فرض کیا اور اس کے حق کو واجب قرار دیا. تمہارے اوپر اس کے گھر کی حاضری کو لکھ دیا اور صاف اعلان کر دیا، اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جس کے پاس بھی اس راہ کو طے کرنے کی استطاعت پائی جائے. ٹھیک ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ کا آج پہلا خطبہ جو ہے اختتام پا رہا ہے. بس اس جو ہے شعر سے میں اختتام کروں گی اپنے پروگرام کا کہ میرے مولا کی شان میں خوب شاعر نے لکھا کہ پروردگار عالم کی شاعری آوازوں میں جو گھر بنایا ہے علی کے لیے، تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. اور خلاف کعبہ تو کالا ہے، خلاف کعبہ تو کالا ہے، جو تو نے اس کو منہ نہ لگایا تو میں خدا ہی نہیں. میں ایک آخری جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ جو کتاب ہے کس کی؟ لسان اللہ کی، وجہ اللہ کی، ید اللہ کی، حزب اللہ کی، روح اللہ کی. اور اس میں مولا کائنات نے جو اثر جو ہے وہ علم کا دیا ہے، وہ بہترین کتاب. بس آخری جملہ کہ پھر پروردگار عالم بھی علی ہے اور خود یہ علی ہے، دونوں ہی علی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھ علی کو اس علی کی قسم، مجھ علی کو اس علی کی قسم، میں منکر علی تجھے دن میں ایک بار نہیں 2 بار 5 بار نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گی. بہت بہترین گفتگو، بہت بہترین انداز. اور نہج البلاغہ کی تو گفتگو بے شک وہ گفتگو ہے کہ جسے خود پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، اس کی کتاب پہ گفتگو ہوتی ہے تو کیا کہنا. اور آپ کا انداز بیان اور جس طرح آپ انداز بیان کرتی ہیں، بہت خوبصورت انداز. تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں ایک بار پھر سے ان کی شکر گزار ہوں اور ان سے گزارش ہے کہ معصومین نیٹ ورک کو بارہا اس کو شیئر کریں. اور مودت معصومین ایپیسوڈ ہر ہفتے کو اتوار کے دن رات 8:30 بجے پیش ہوتا ہے آپ سب کے سامنے. اور یہ وہ موضوع ہے جو آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، جو آپ لوگوں کے لیے، تمام سامعین کے لیے رکھا گیا ہے، اور ہم جیسے حقیروں کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہم کیوں نہ دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھتے ہیں تو کیوں نہ اس کتاب کا بھی علم لیا جائے، جو عین اللہ کی کتاب ہو، نور اللہ کی کتاب ہو، وجہ اللہ کی کتاب ہو، تو کیوں نہ اس کتاب کا بھی علم لیا جائے. میں شکر گزار ہوں سائرہ فاطمہ کی اور تمام تر دیکھنے والوں کی کہ جنہوں نے جو ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار اعلیٰ ان سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، ان سب کی مشکلات کو اپنے حبیب کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں حل کرے. انشاءاللہ ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے اگلے ہفتے اتوار کو، اگر زندگی رہی. آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ پروردگار اعلیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے، سائرہ فاطمہ کو سلامت رکھے، اپنے سائے میں رکھے اور پنجتن پاک کے سائے میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.